دوستو آپ نکولا ٹیسلا کو جانتے ہیں. اس نے تہجد کے وقت کون سا ایسا راز معلوم کر لیا تھا جس سے آپ اور میں ابھی تک بے خبر ہے. یہ ویڈیو دیکھیے گا, یقین مانے آپ کو تہجد کے وقت کا جو ایسا راز معلوم ہو جائے گا کہ آپ کی بھی خواہش ہوگی کہ صبح 3 بجے اٹھ کے میں تہجد کی نماز پڑھوں. دوستو درمیانی شب کی تاریک خاموشی میں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے تب رات کے اس پہر ایک عجیب ایسا لمحہ ہوتا ہے جو کئی لوگوں کے نزدیک ایک خاص لمحہ ہوتا ہے. رات کے اس پراسرار حصے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت آسمانی اور زمینی دنیا جو ہے نا اس کے درمیان جو پردہ ہوتا ہے وہ ہٹنا شروع ہو جاتا ہے اور آخرکار وہ پردہ غائب ہو جاتا ہے. یہ وہ جادوئی اور پراسرار لمحہ ہوتا ہے جس کے بارے میں نکولا ٹیسلا نے کہا تھا کہ اس وقت خدا کائناتی رازوں کو سرگوشیوں میں ظاہر کرتا ہے. اس لمحے کا کائنات کے ساتھ کیا کنیکشن ہے اور نکولا ٹیسلا نے اس خاص لمحے کو سب سے اہم لمحہ کیوں کہا کہ جس لمحے ایک انسان اپنی زندگی بدل کے رکھ سکتا ہے. جانیے وقت کے سب سے پراسرار لمحے کے بارے میں جس وقت ہر رات ایک معجزہ آپ کے سامنے ہوتا ہے. ہمارے ساتھ رات کے اس خاموش سفر میں شامل ہو کر وہ راز جانیے جس لمحے وقت اور سپیس کے درمیان یعنی خلا کے درمیان حائل پردہ ختم ہو کر وقت اور خلا سپیس ایک ہو کر جھومنے لگتے ہیں اور کائنات کا ذرا ذرا ایک انسان کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اے غافل انسان اٹھ کھڑا ہو, دیکھ تمہاری سب سے بڑی کامیابی تمہارے سامنے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے. دوستو نکولا ٹیسلا ایک دور اندیش اور ذہین انسان تھا جس نے کائنات کے بڑے بڑے رازوں کو سارٹ آؤٹ کیا تھا اور آج سائنس ٹیسلا کی ریسرچ کے بغیر آلموسٹ ادھوری ہے. نکولا ٹیسلا کی کامیابی اور ذہانت کا راز اس کے سونے کی وہ ہیبٹس عادات تھیں جس کو اپنا کر وہ ایک دنیاوی کامیاب انسان بنا. نکولا ٹیسلا رات کے وقت صرف 2 گھنٹے سوتا تھا اور دن کو کچھ دیر کے لیے آرام کر لیتا. اس کا ماننا تھا کہ اس کی نیند کی اس روٹین کی وجہ سے وہ اپنے کام کو بھرپور انرجی سے کر پاتا ہے. ٹیسلا نے ایک جگہ اس وقت کے بارے میں لکھا تھا کہ جس کا ٹائٹل اس نے یہ دیا تھا کہ خدا رات کے 3 بجے کیوں جاگتا ہے. یہ ٹائٹل کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آیا, لیکن جب اسے ٹیسلا کے نظریے سے دیکھا گیا تو بات واضح ہونے لگی کہ رات کے 3 بجے کا یہ وقت ہی 24 گھنٹوں میں سب سے طاقتور اور اہم وقت ہوتا ہے اور اس وقت جاگنے والا اپنے جسم کے اندر ایک کی عجیب سی انرجی اور طاقت محسوس کرتا ہے, جیسے کوئی اندیکھی قوت اس کے جسم میں انٹر ہو کے اسے اپنی زندگی کا پورا میپ نقشہ بتا رہی ہے. ٹیسلا کا ماننا تھا کہ اس وقت ایک انسان کا دماغ سب سے زیادہ ایکٹیو اور تخلیقی حالت میں ہوتا ہے. 3 بجے کی بات کر رہا ہوں, جس وقت انسان ان چیزوں کے بارے میں سوچ سکتا ہے جو چیزیں یا باتیں عام طور پر اس کی سوچ سے کوسوں دور ہوتی ہیں. روحانی طور پر بھی اس وقت کو سب سے اہم سمجھا جاتا ہے اور کئی مذاہب خاص کر اسلام میں کہا گیا ہے کہ اس وقت ہماری جسمانی دنیا اور روحانی دنیا کے درمیان جو پردہ یا رکاوٹ ہرڈل ہوتی ہے جس سے پردے کی وجہ سے ہماری یہ دنیا اس روحانی دنیا سے بالکل الگ ہوتی ہے, وہ پردہ اس وقت ہٹ جاتا ہے اور جسمانی دنیا اور روحانی دنیا کے درمیان رستہ کھل جاتا ہے. نکولا ٹیسلا کا اس بات پر یقین تھا کہ یہ ایسی طاقت دنیا میں موجود ہے جو ہماری اس پوری کائنات کو کنٹرول کرتی ہے اور جو طاقت انرجی اس کی شکل میں پوری کائنات سے رابطے میں. اس لیے نکولا ٹیسلا نے کئی مذاہب کو سٹڈی کیا, لیکن اس کے مطابق جس مذہب میں اس اندیکھی طاقت یعنی خدا کا تصور سب سے مضبوط اور حقیقی ہے وہ اسلام ہے. قرآن و حدیث میں کئی جگہ اس حوالے سے اشارے بھی موجود ہیں کہ صبح کے 3 بجے کا یہ وقت انتہائی اہم ہوتا ہے. یہی بات نکولا ٹیسلا سمجھ چکا تھا اور وہ ان انرجیز کی تلاش میں تھا جو انرجیز ایک انسان کو اس اندیکھی طاقت کے بالکل قریب لاتی ہے. اس لیے نکولا ٹیسلا ہمیشہ صبح کے 3 بجے جاگ کر اپنے کام میں مشغول ہو جاتا تھا کیونکہ موجودہ سائنسی ریسرچ کے مطابق بھی یہ وہی وقت ہوتا ہے جب ہر طرف خاموشی کا راج ہوتا ہے اور ایک عجیب سا سکون فضا میں پھیلا ہوا ہوتا ہے, جیسے ایک انسان کا دماغ اس وقت سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے, اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے. اسلام میں صبح کے 3 بجے اس وقت کو جو صبح کے 3 بجے کا وقت ہے اسے تہجد کا وقت کہا جاتا ہے جس کی دین اسلام میں انتہائی فضیلت بیان ہوئی ہے. تہجد کے معنی ہے نیند توڑ کر اٹھنا,
رات کے وقت تہجد کا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رات کا ایک حصہ سونے کے بعد پھر اٹھ کر نماز پڑھی جائے، اور نفل نمازوں میں سب سے زیادہ تہجد کی نماز کا ثواب ہے۔ دوستو، 1990 کی دہائی میں امریکہ کے ایک سائنسی جریدے سائنٹیفک امریکن میں ایک ریسرچ پبلش ہوئی جو کہ امریکہ کی یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں کی گئی تھی، جس میں انسانوں اور جانوروں کے دماغوں پر برقی الیکٹرونز جو ہوتے ہیں اس کو لگا کر نیند کے دوران جو ہوتے ہیں ان کے دماغوں کا انالیسس کیا گیا، اور اس ریسرچ کا ریزلٹ یہ نکلا کہ نیند لینے کے بعد انسان کی یادداشت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس ریسرچ کے لحاظ سے رات کے آخری گھڑیوں میں جب بندہ نیند سے بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کرتا ہے تو دعا کے دوران اپنے ماضی کی کوتاہیوں کو رات کی خاموشی میں آسانی سے یاد کر کے اللہ سے اس کی معافی مانگ سکتا ہے۔ اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کریں، میڈیکل سائنس کی بات کریں، اس روح سے دیکھا جائے تو میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ صبح 3 بجے یعنی تہجد کے وقت اٹھنا جسم میں بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ صبح جلدی بیدار ہونے سے جسم میں جمع شدہ فضلات کو جسم سے جلدی نکلنے کا موقع مل جاتا ہے، جو کہ لیٹ اٹھنے کی صورت میں جسم میں رہ کے جسم کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور گردوں پر زائد بوجھ بھی پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ آکسیجن سے بھرپور صبح کی تازہ ہوا میں سانس لینے سے پھیپھڑوں اور دماغ کو تقویت ملتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ذکر آیا ہے کہ ہر رات کے پچھلے پہر اللہ ہماری اس دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ اب غور کریں، یہ وہی اندیکھی قوت ہے جس کا ذکر نکولا ٹیسلا نے اپنی ریسرچ میں کیا اور کہا کہ یہ انسان کی زندگی کا انتہائی اہم وقت ہوتا ہے، اور اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو کمرے سے باہر صحن میں تشریف لاتے، آسمان کی جانب نگاہ اٹھاتے اور سورہ آل عمران کی آخری آیات تلاوت فرماتے، اس کے بعد وضو کرتے اور تہجد کی نماز ادا کرتے۔ نکولا ٹیسلا کے یہ پوری ریسرچ اللہ نے قرآن پاک کی 2 آیات میں بیان فرمائی، جہاں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور 191 میں ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ آسمانوں اور زمین جو اس کی پیدائش میں دن رات کے عدل بدل میں اہل علم کے لیے سائن نشانیاں ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کائنات کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، غور کیجئے کہ بگ بینگ دھماکے کے ساتھ ہی وقت کی پیدائش ایک انوکھا اور عجیب واقعہ تھا۔ آج ان انوکھے سائنسی حقائق تک پہنچنے کے لیے 180 ممالک کے 15 لاکھ افراد کئی ملین ڈالرز خرچ کر چکے ہیں کہ کیسے ایک بگ بینگ یعنی زبردست زوردار دھماکے سے کائنات وجود میں آئی اور کیسے اس میں وقت کی پیدائش ہوئی، کیسے اس دنیا کا خاتمہ ہوگا۔ یہ تمام تر تفصیلات آج سائنس کے پاس موجود ہیں، لیکن غور کیجئے آج سے 1450 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے 3 بجے بیدار ہو کے نماز تہجد پڑھ کر سارا کچھ ہمیں بتا گیا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، وہ کائنات کا منفرد موجد ہے، جب وہ کسی منصوبے کو وجود بخشنے کا فیصلہ کرتا ہے تو بس منصوبے کے بارے میں کون کہتا ہے اور وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہے فلکیاتی سائنس کا وہ سمندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تہجد سے جو کھلا ہے، اور اللہ تمام اہل علم کو اس نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں تک ضرور پہنچائیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ آخر میں ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے یاد رکھنا ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ استعمال نہ کریں۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر اسد محمود کی اوریجنل شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر نیچے ہوئی اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔
کوئی بھی نہیں بتاتا آپ کو. حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، ایمی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے درد